لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جیسے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا سفر آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مومنین، آج ہم آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں کہ سنیچر کے دن 26 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کس جگہ کے اوپر پہنچے۔ موجب البلدان حرف شین الامام الحسین علیہ السلام و صحابہ صفحہ نمبر 118 میں ہے کہ شراف قبیلے بنی وہب کے ایک شخص بنام شراف یا اشراف نے یہاں پر پانی کے لیے کنواں کھودا کرتے تھے جن کا پانی نہایت شیریں اور خوشگوار تھا۔ الامام حسین علیہ السلام و صحابہ صفحہ نمبر 181 میں ہے کہ یہ جگہ مکہ معظمہ سے کوفے کی طرف آنے والے راستے پر ہے۔ واقصہ اور قرا کے درمیان احسا سے یہاں تک کا فاصلہ 8 میل کا بنتا ہے۔ جو شخص مکہ سے کوفے کا سفر اختیار کرتا ہے اس کے لیے عقبۃ البطن کے بعد دوسری منزل واقصہ ہے، جسے واقص الخزون بھی کہتے ہیں، میں اس جگہ کے اوپر پڑاؤ کرتا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس سے اگلی منزل یعنی شراف میں قیام کو ترجیح دی۔ اس کی وجہ شراف میں پانی کی فراوانی تھی۔ ابو مخنف عبداللہ بن سلیم اور بنی اسد کے ایک اور شخص نے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کاروان نور منزل شراف میں اترا، رات کو یہیں قیام کیا۔ دن کو بوقت سحر ساقی کوثر کے فرزند نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانی یہیں سے مشکوں میں بھر لیں۔ ادھر جب عبیداللہ بن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو اس نے اپنی پالیسی کے سربراہ حسین بن نمیر یا بقول ابن تمیم کو فوج کا سربراہ بنا کر قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا، کیونکہ قادسیہ حجاز کی طرف سے عراق کی جانب آنے والے راستے کا ایک مرکزی مقام تھا۔ مومنین، چنانچہ اس نے آتے ہی اپنی فوج زیر کمان فوج کو قادسیہ سے خفان تک اور سے لعلہ تک نیز واقصہ سے شام اور بصرہ کی راہوں پر اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر دی کہ تمام راستوں کو اچھی طرح نگرانی کریں اور ہر آنے جانے والے پر کڑی نگاہ رکھیں۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی ساتھیوں سمیت روانہ ہو چکے تھے کہ اثناء راہ میں انہیں عربوں کا ایک گروہ ملا۔ امام علیہ السلام نے ان سے راستے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ نہ تو کہیں پر جا سکتے ہیں اور نہ ہی کہیں سے آ سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے بہرحال اپنا سفر جاری رکھا، اور چونکہ حسین بن نمیر کے ساتھ 4000 کا لشکر تھا تو اس نے 1000 کا لشکر حر بن یزید ریاحی کی کمان میں دے دیا، جبکہ بعض روایت کے مطابق حر 1000 کا لشکر لے کر براہ راست کوفے سے امام علیہ السلام کی نگرانی پر مامور ہوا۔ سلطان کم سپاہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے میں جو 2 اسدی آدمی تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ امام نے قافلے سے کسی نے راستے کے درمیان جبکہ ظہر کا وقت بھی قریب ہو رہا تھا اچانک نعرہ تکبیر بلند کیا۔ امام علیہ السلام نے بھی اللہ اکبر کہا اور ساتھ ہی پوچھا کہ کس وجہ سے یہ نعرہ تکبیر بلند کیا ہے۔ کہا کہ مجھے وہ سامنے سے خرما کے کچھ درخت نظر آ رہے ہیں۔ ان دونوں اسدیوں نے کہا یہاں پر خرما کا ایک درخت بھی موجود نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو پھر تم کیا سمجھتے؟ انہوں نے کہا کہ دشمن کے لشکر کے نیزے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں معلوم ہوتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ پھر پوچھا آیا ادھر کہیں پر کوئی ایسی پناہ گاہ موجود ہے جہاں پر ہم جا کر اسے اپنی پشت پر قرار دیں اور دشمن ہمارے سامنے رہے اور صرف ایک ہی طرف سے ہم اس کے روبرو رہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہاں سے بائیں جانب ذو
حسم نامی ایک جگہ ہے۔ یہ سن کر امام نے ادھر کو چلنے کو حکم دیا، جبکہ دشمن کی فوج بھی اسی طرف کو بھاگے آ رہی تھی، مگر ان کا قافلہ ان سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ مومنین امام حسین علیہ السلام 26 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو اس مقام کے اوپر پہنچے تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تمام مومنین کو 27 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام کس مقام کے اوپر پہنچے تھے اور حر بن یزید سے ملاقات جو ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ بیان کریں گے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین۔